برائے خوشنودی خاندان زہرا ایک بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بعد دیگر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی مرتبہ، اس پاک پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہے کہ اس نے ہمیں شیعان عالی میں سے قرار دیا ہے۔ کائنات کی تمام نعمتیں ایک جانب اور علی کا شیعہ ہونا ایک جانب۔ زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، زیادہ دیر آپ کو علمی بحث میں بھی نہیں الجھاؤں گا، لیکن صرف بتاؤں گا کہ شیعہ کہتے کسے ہیں۔ عزیزان گرامی مرتبہ، علی کا شیعہ ہونا شرف ہے، اور یہ وہ شرف ہے کہ جس کی تمنا انبیاء نے کی ہے۔ آج کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، لوگ تکفیری نعرے بلند کر رہے ہیں، کافر کافر شیعہ کافر کہہ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ انہیں علی کے چاہنے والوں سے دشمنی ہے یا علی سے دشمنی ہے، لیکن میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو ہماری محبت کا دم نہ بھرے۔ تو کہا کہ مولا، آپ کا دشمن پھر کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ہم کس طرح پہچانے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، آل محمد کی محبت نہیں ہے، اسے کس طرح پہچانے؟ تو امام نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ اگر وہ ہمارے چاہنے والوں سے بغض رکھتا ہے تو جان لو کہ وہ ہم سے بغض رکھتا ہے۔ کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے کہ اگر کسی کی محبت آل محمد کا ٹیسٹ کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ علی کو چاہنے والے کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ یہ معیار ہے۔ وہ کیا جانے آل محمد کیا ہیں؟ عزیزان گرامی مرتبہ، یہ وہ در ہے، آل محمد کا وہ در ہے کہ جس در پر محمد خود کھڑا ہو کے کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ بات سمجھے؟ یہ ایک دن نہیں کہا، 2 دن نہیں کہا، 3 دن نہیں کہا، 1 ہفتہ نہیں کہا، 1 ماہ نہیں کہا، کئی ماہ یہ دستور چلتا رہا۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اپنے گھر سے نکلتے ہیں، در زہرا پہ رکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ در کتنا بلند در ہے کہ جس در پر رسول سلام کرے۔ مجھے حیرت ہے مسلمانوں کی عقل پر کہ ابھی تک وہ اس بحث میں ہے کہ رضی اللہ کون ہے، علیہ السلام کون ہے۔ ارے جنہیں رسول سلام کرے وہ علیہ السلام ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ رسول خدا نے ایک حدیث فرمائی ہے جو آپ سب کو یاد ہے کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ ان سے تمسک رکھو، ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، اور یہ تمہیں میرے پاس حوض کوثر پر لائیں گے۔ بھئی یہی ہے نا؟ یہ حدیث تمام عالم اسلام میں متفقہ طور پہ قابل قبول ہے کہ رسول اللہ نے وقت آخر ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں،
قرآن اہل بیت، خاص نقطہ ہے، توجہ رکھیے گا، قرآن اہل بیت، ان کی اطاعت کرنا، یہ تمہیں میرے پاس حوض کوثر پر لائیں گے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، کبھی بھی جدا نہ ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پہ اہل بیت ہوں گے وہاں پہ قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں پہ اہل بیت ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور امت کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت۔ اچھا میرا رسول کسے اطاعت کا حکم دے رہے ہیں؟ جو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے سامنے کون ہے؟ میرے نبی کے سامنے کون ہے اس وقت کہ جنہیں میرا نبی یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرنا؟ وہ اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اصحاب کو حکم دیا جا رہا ہے ان کی اطاعت کرو۔ کن کی اطاعت کرو؟ قرآن کی اور اہل بیت کی۔ توجہ ہے؟ اور یہ دونوں ہم وزن بھاری چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک وزن کی ہیں۔ ثقلین کا لفظ حدیث میں، کیونکہ وقت مختصر ہے، میں اگر گفتگو میں گیا تو پھر پھیل جائے گی گفتگو، میں پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ یہ حدیث آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ ثقل بھاری، ثقلین دو بھاری چیزیں، یعنی جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن اہل بیت کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ توجہ ہے؟ جو وزن قرآن کا ہے وہی وزن اہل بیت کا ہے۔ قرآن کا وزن کیا ہے؟ قرآن کا وزن یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ ذرہ ذرہ ہو جاتے، ریت کا ٹیلا بن جاتے پہاڑ۔ یعنی قرآن کا یہ وزن ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور جو قرآن کا وزن ہے وہی اہل بیت اطہار کا وزن ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ یوسف بازار میں آ گئے بکنے کے لیے، بازار میں بکنے کے لیے آ گئے، ترازو پہ رکھ کے تولا جا رہا ہے۔ کیا تولا جا رہا ہے؟ یوسف کو۔ عزیز مصر کے خزانے آ رہے ہیں، ایک طرف نبی ہے اور ایک طرف مال دنیا، خزانہ خالی ہو گیا، سونا چاندی جواہرات جو کچھ بھی تھا خالی ہو گیا، مگر یوسف والا پلڑا ہے کہ ہلنے کو نہیں۔ ایک بار حضرت یوسف نے عزیز مصر سے کہا، ادھر آ بھائی، تو مال دنیا سے نبی کو تولتا ہے؟ اگر تو پوری کائنات بھی اس میں ڈال دے تو نبی کا پلڑا ہلنے والا نہیں۔ تو کہا کہ کیا کروں، چاہتا ہوں تمہیں لے جاؤں۔ کہا کہ یوں کرو کہ ایک قلم کاغذ لاؤ۔ قلم کاغذ لایا گیا، یوسف نے اپنے دست مبارک سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا۔ اب یوسف جیسا نبی جو پورے خزانے سے بھاری تھا، ایک آیت میں سبک ہو گیا اور بلند۔ تو جو نبی وزن میں ایک نبی آیت کے مقابلے میں سبک ہو جائے، اس ہستی کا کیا مقام ہوگا کہ جسے رسول کل قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں اہل بیت کہ جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان میں بعد رسول چھوڑا ہے کہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ کن کی اطاعت کرنا؟ اہل بیت کی اور قرآن کی، ان کی اطاعت کرنا۔ بس اب تمام عالم اسلام سے ہمارا ایک سوال ہے،
اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان کی اطاعت کرنا. تو جن کی اطاعت کی جاتی ہے ان سے بیعت نہیں طلب کی جاتی. اطاعت وہ کرے کہ جسے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. جس کی اطاعت کرنی ہے وہ بیعت نہیں کرتے. تو تمام عالم اسلام سے ہمارا یہی شکوہ ہے, 1400 برس سے شکوہ ہے کہ جن کی اطاعت کرنی تھی آپ نے ان سے بیعت طلب کر لی. اب حق کا راستہ یہی ہے, عدل کا راستہ یہی ہے, یقین کا راستہ یہی ہے, ایمان کا راستہ یہی ہے, توحید کا راستہ یہی ہے کہ جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا جب ان سے اطاعت طلب کی جائے تو وہ اپنی جان تو دے دیں مگر اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ. اور جن لوگوں نے ان سے پہ کیا کروں, حالات ایسے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے کسی مومن کی جان مال عزت کو نقصان پہنچے, کیونکہ جوہلا کی کثرت نہیں ہے دنیا میں. عزیزان گرامی مرتبہ, جن لوگوں نے حسین سے بیعت طلب کی ہے وہ ہیں کون؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی دین اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا. اگر کسی کو بات کرنی ہے علمی دنیا میں تو آئے ہم سے بات کرے. صرف کسی کو رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے سے نہ وہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے نہ اس پر رحمت ہوتی ہے. بے شک انسان کا کردار اسے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ بناتا ہے. بے شک. عزیزان کرام مرتبہ, ایک بلند ترین سلام کہ آل بیت اطہار کی یہ منزلت ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص متوجہ ہے, کوئی شخص اس وقت تک پلسرات سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ علی کا پروانہ اس کے پاس نہ ہو. بے شک. اب معلوم ہوا کہ اگر آپ کسی کو کچھ بھی کہیں, کچھ بھی مانیں, یہ ماننا پڑے گا کہ علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. بے شک. اب اگر آپ کسی کو بعد الانبیاء افضل البشر بھی کہتے ہوں, وہ بھی پلسرات سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ علی کا پروانہ نہ ہو. اے عزیزان گرامی مرتبہ, قوم کو کس دھوکے میں رکھ رہے ہیں آپ؟ کیوں قوم اور ملت کا خون بہانا چاہتے ہیں؟ کیا 1400 سال میں جو تم لوگوں نے خون بہایا ہے کیا اب بس نہیں کرتے؟ کب تک ایسا کرتے رہو گے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شیعان علی کو قتل کرنے سے یہ مذہب ختم ہو جائے گا, یہ لوگ ختم ہو جائیں گے, یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے, تو بھائی ایسا ہونے والا نہیں ہے. تمہارے باپ دادا ایسا نہ کر سکے, تم کیا کرو گے؟ شیعہ کبھی نہیں مٹ سکتا. شیعہ کی عظمت بہت بلند ہے. شیعہ کی عظمت بہت بلند ہے. کیا تمہاری کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ یا علی انت و شیعکہم الفائزون, اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ترین ہیں. تو کائنات میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ علی ہیں اور ان کے شیعہ ہیں. لیکن ایک بات آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ چلیے گا. یہ فائز ہونا, یہ کامیاب ہونا اتنا آسان نہیں ہے. شیعہ ہونے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے. جہاں قربانی نہیں وہاں شیعت نہیں. شیعت تقاضا ہی قربانی کا ہے. احادیث میں مختلف مقامات پہ ہے کہ کسی
کسی نے کہا مجھے مولا آپ سے محبت ہو گئی، کہا کہ مصیبت اور پریشانیوں کے لیے تیار ہو جا. تو شیعت محبت آل بیت اطہار قربانیوں کا نام ہے. یہ جان کی قربانی بھی مانگتی ہے، مال کی قربانی بھی مانگتی ہے، اولاد کی قربانی بھی مانگتی ہے، وطن کی قربانی بھی مانگتی ہے. جو آپ کی شے ہے، جسے آپ کچھ بھی شے کہہ سکتے ہیں، جس پہ آپ کی ملکیت ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس پہ قربانی ہو. اتنی آسان نہیں ہے. اب تک بڑے آسانی سے ہم چلتے آئے، اب مشکل وقت ہے، ہمیں قربانی دینی ہوگی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں گفتگو کو جلدی سے بڑھا دوں، وقت ختم ہونے والا ہے، کہ شیعہ جاہل نہیں ہوتا. کوئی ایسا کام نہ کرے جو جہالت کے زمرے میں آتا. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے آپ کو یہ کہا جا سکے کہ آپ جاہل ہیں. توجہ رکھیے گا. کیوں؟ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں. ہمارے تو بچے بھی دانا ہوتے ہیں. عزیزان گرامی مرتبت، اگر خاص کر کے یہ جو الیکٹرانک دور جو آ چکا ہے، یہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا، یہ آپ کا سوشل میڈیا وغیرہ، اسے محتاط انداز میں چلائیں. اور خاص کر کے اس منبر کا تقاضا ہے، پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، کہ کبھی بھی کسی دوسرے مسلک کے بزرگوں کی توہین نہ کریں. توہین نہ کریں. اختلاف ہمارا حق ہے، علمی اختلاف، جاہلانہ نہیں. مسلمات کے جو ثابت ہیں ان پر اختلاف سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. جو حق ہے وہ حق ہے. لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ توہین کریں ہمارے کسی مقدس کی، یا ہم توہین کریں ان کے کسی مقدس کی. نہیں، یہ حق نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. مثال کے طور پہ آج دنوں میں نے ان کے بڑے بڑے لوگوں کے بیانات سنے، جن میں وہ کہہ رہے ہیں یزید رحمت اللہ علیہ، اور یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ یزید کو بچاؤ تب اس کا باپ بچے گا. توجہ ہے، یزید کو بچاؤ تو اس کا باپ بچے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کو رضی اللہ کہنا، توجہ ہے، یزید کو رضی اللہ کہنا، معاویہ کو رضی اللہ کہنا توہین اہل بیت ہے. یہ توہین اہل بیت ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ جو شخص آل رسول کو قتل کر ڈالے ہم اس کے لیے نرم گوشہ رکھیں اور اسے امیر المومنین کہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی مرتبت، شیعہ ہونا بہت بلند مرتبہ ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کافر کافر کافر، شیعہ کافر، یہ کیا جانے شیعہ کیا ہے. سورہ صفات میں آیت 83 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم اس کے شیعوں میں ہے. توجہ رکھیے گا. چند نموں میں آپ کی ذہن میں تمام کریں. ابراہیم اس کے شیعوں میں ہے. عزیزان گرامی مرتبہ، یہ ہوا کیا؟ ہوا کچھ اس طرح کہ محیج الصادقین، تفسیر محیج الصادقین میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم رات کی تاریکی میں صحرا میں آئے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں عجیب انداز میں مناجات کر رہے ہیں. یا ربی بنیت لکا بیتا و70 مسجدا، اے میرے اللہ، میں نے تیرے لیے تیرا گھر بنایا، یعنی بیت اللہ بنایا، اور 70 مسجدیں بنائیں. کیا آواز آئی؟ لکا لکل اجر عندی، تیرا اجر میرے پاس ہے. بس سمجھنا، میں شیعہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ کی منزلت کیا ہے. پہلے اپنے مقام کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ آگے کس طرح بڑھیں گے.
ابراہیم نے جب یہ آواز سنی کہ صحرا میں کوئی آواز دے رہا ہے کہ تیرا اجر ہمارے پاس ہے، لک الاجر عندی، تو ایک بار پھر دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا. ایک بار پھر کہا اے اللہ، میں نے تیرا گھر بنایا، تیرا بیت بنایا اور 70 مسجدیں بنائی. آواز آئی تیرا اجر ہمارے پاس ہے. ابراہیم نے پھر دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا. پھر ابراہیم نے یہی صدا دہرائی، اے اللہ، میں نے تیرے لیے تیرا گھر بنایا، 70 مسجدیں بنائی، کہا تیرا اجر ہمارے پاس ہے. اب ابراہیم نے آگے بڑھ کر کے ایک جملہ کہا، اے اللہ، جو اجر تیرے پاس ہے، جملہ سنیے گا، جو اجر تیرے پاس ہے کیا تو اسے بڑھائے گا؟ توجہ ہے؟ کیا اس اجر کو بڑھائے گا؟ یعنی مثال کے طور پہ ایک اجر ہے کہ کس طرح مثال دے دوں کہ آپ نے کوئی نیکی کی، اس نیکی کا سمجھانے کے لیے حقیقت نہ سمجھیے گا کہ کسی نیکی کا وزن جو ہے 100 کلو ہے، تو بھائی لکھ دیا گیا کہ اس نے یہ نیکی کی، ایسے 100 کلو ثواب دے دو. تو اب وہ 100 کلو ملا، رک گیا. یہ اسے ایسے سمجھ لیجیے کہ کسی شخص نے حج کیا، حج کا جو ثواب ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں آ گیا کہ اس نے حج کیا، ایک بار حج کیا، یہ اس کا نامہ اعمال ہے. اس نے روزہ رکھا، روزے کا اتنا ثواب ہے، یہ اسے دے دیا، لیکن ایک لمیٹڈ جو ثواب ہے اللہ کی طرف سے وہ دے دیا گیا. مگر ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، تیری مسجدیں بنائی ہیں، اور تو نے مجھے اجر دیا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کیا اس اجر کو بڑھائے گا؟ تو اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو نے شیان علی میں سے کسی پیاسے کو پانی پلایا؟ شیان علی میں سے کسی برہنہ کو لباس عطا کیا کہ اجر کی زیادتی کے خواہاں ہو؟ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حل علی، وہ علی کون ہے؟ وجدہ او سیجدو، وہ پیدا ہو چکا یا پیدا ہوگا. اے اللہ، تو نے مجھے کہا ہے کیا تم شیان علی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے والا ہے؟ توجہ ہے، تو نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی بھلائی کی ہے، انہیں کچھ دیا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے، کسی بے لباس کو لباس دیا ہے، کہ چاہتا ہے کہ تیرا جو اجر ہے، یعنی معلوم یہ اس جملے کو یوں میں پلٹا دوں کہ تم جو نیکیاں کرتے ہو ان کا ثواب اس وقت تک محدود ہے، اس وقت تک محدود ہے کہ جب تک شیان علی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کی جائے، ان سے محبت نہ کی جائے. اور جیسے ہی شیان علی سے آپ نے محبت کی، ان سے عقیدت کی، اب وہ نیکیوں کا اجر رکتا نہیں ہے، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی بات سمجھ رہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے خدا بندہ، وہ علی کہ جس کے شیعہ کی یہ فضیلت ہے، وہ پیدا ہو چکا یا ہوگا؟ کہا کہ علی وہ ابھی اس عالم دنیا رنگ و بو میں نہیں آیا، وہ اس عالم دنیا میں نہیں آیا، ابھی آئے گا. اگر تو چاہتا ہے کہ وہ اس وقت کیسے ہیں تو تجھے مکاشفہ کرواؤں، تمہیں دکھلاؤں. ابراہیم نے عرض کی ہاں خدا بندے عالم، تو مجھے دکھا. اب میں پوری مکمل تفصیل سے روایت نہیں پڑھ پاؤں گا، جتنی پڑھ پاؤں کیونکہ میری نگاہیں گھڑی پہ بھی ہیں. اتنے میں حجاب ہٹ گئے. جیسے ہی حجاب ہٹے، دیکھا کہ عرش کے نیچے ایک شمع روشن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے پاک پروردگار، ما ھذا قندیل، یہ شمع کیا ہے؟ تو کہا ھذا فیہ روح حبیب محمد. یہ جو شمع ہے، یہ میرے حبیب
محمد کی روح کی مقام ہے. ساتھ میں ایک دوسری شمع جل رہی تھی. ابراہیم نے کہا, میں نے کہا کہ روایت کو مختصر کر رہا ہوں, تو ابراہیم نے کہا کہ خداوند یہ ساتھ میں دوسری شمع کیا کون سی ہے؟ کہا کہ یہ میری حجت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مقام روح ہے. آگے بڑھے, کہا کہ خداوندہ اس کے ساتھ یہ تیسری شمع. کہا کہ یہ میرے حبیب کی بیٹی اور میرے ولی کی زوجہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی مقام روح ہے. محمد وال محمد بلندر صلوات. پھر کہا کہ یہ ساتھ میں, کہا کہ یہ ان کے بیٹوں کی. پھر کہا کہ یہ 9 قندیلیں اور ہیں ان کے اطراف میں. کہا کہ یہ حسین کی ذریت میں سے امام ہے. اچھا, اب اگلا جملہ سنیے گا جس تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. کہا کہ خداوند عالم, ان ارواح, ان قندیلوں کے اطراف میں بے شمار قندیلیں ہیں, بے شمار قندیلیں ہیں کہ جنہیں سوائے تیری ذات کے کوئی گن نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ کہا کہ اے ابراہیم, یہ ہمارے صالحین بندے ہیں اور میرے علی کے شیعہ. توجہ ہے کہ کون ہے؟ میرے علی کے شیعہ ہیں, صالحین بندے ہیں, عباد الصالحین. اب ابراہیم نے پلٹ کر ایک جملہ کہا, اے خدا بندہ تو مجھے علی کے شیعوں میں شمار فرما لے. میں نے آہستہ سے کہا, آپ نے آہستہ سے سن لیا. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ابو الانبیاء کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا؟ اے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے کر دے. اس کا جواب قرآن حکیم نے سورہ صفات کی آیت 83 میں دیا, وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور ابراہیم اس کے شیعوں میں سے ہے. تو شیعہ ہونا خواہش انبیاء ہے. عزیزان گرامی مرتبہ, آئمہ اہل بیت اطہار اپنے چاہنے والوں سے, اپنی محبت کرنے والوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. آپ ان کی نگاہوں میں ہیں. ایک واقعہ مختصر سا بیان کر کے میں آپ کی زحمتیں تمام کر دیتا ہوں کہ بشار بن عبداللہ روایت کرتا ہے کہ جس وقت امام صادق علیہ السلام محمد وال محمد بلندر صلوات. کوفہ میں تھے تو ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام کھجور تناول فرما رہے ہیں. مجھے بھی اشارے سے کہا کہ آپ بشار بن عبداللہ روایت بیان کر رہا ہے. تو میں نے کہا, مولا جو غم اور غصہ میں کھا کے آ رہا ہوں اس کے بعد اب کسی چیز کو طبیعت نہیں چاہتی کہ کھاؤں. امام نے کہا, بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتا ہے, مولا میں جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سپاہی, حکومتی آدمی, ایک مظلومہ کو, ایک خاتون کو, ایک ضعیفہ کو مار رہا ہے اور مار کر کے قید خانے کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ مظلومہ, وہ بوڑھی خاتون پکار رہی ہے لوگوں کو مدد کے لیے, مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا. تو مجھے رکھیے گا, میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, یہ حکومتی آدمی اس مظلومہ کو کیوں مار رہا ہے اور اسے قید خانے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کہا کہ یہ بوڑھی آ رہی تھی, یہ ضعیفہ آ رہی تھی کہ اس کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرا گیا
اور جب یہ گرنے لگی تو اس نے کہا لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ الزہرا، جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا ہے ان پر خدا کی لعنت۔ یہ حکومتی شخص سن رہا تھا، اسے غصہ آ گیا اور اس نے اسے مارا۔ اب بشار جو ہے یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اگلا جملہ سنیں گے، امام زاروں کا تار رو رہے ہیں۔ بشار کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کی ریش مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گر رہے ہیں، اور کہا بشار جلدی سے میرے ساتھ اٹھو اور مسجد سہلا پہنچو تاکہ وہاں جا کر کے ہم اس مومنہ کی نجات کے لیے دعا کریں۔ معلوم ہوا آپ کو کہ امام کو آپ پر آنے والی تکلیف کا کتنا دکھ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ ادھر اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ جا تو جلدی سے شاہی دروازے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جا اور وہاں کے حالات کی مجھے خبر دے کہ اس مومنہ پہ کیا بیتی، جیسی بھی ہو، جو کچھ بھی بیتی ہو، تو جہاں پر میں کھڑا ہوں، جہاں پر جس حالت میں ہوں، وہاں پر آ جانا اور یہ بتانا کہ اس مومنہ پہ کیا گزری۔ یعنی امام دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں حالت نماز میں بھی ہوں تو مجھے آ کے خبر کر دینا، میں جس حالت میں ہوں مجھے آ کے بتانا۔ یعنی مولا کو کتنی محبت ہے اپنے چاہنے والوں سے، ان لوگوں سے کہ جو ظالموں پر لعنت کرتے ہیں، ان لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جو سیدہ کے ظلم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ کون ظالم تھے۔ بس عزیزان گرامی مرتبہ بشار کہتا ہے کہ امام مسجد سہلا میں آئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک طویل سجدہ کیا، ایک طویل سجدہ کیا۔ سجدے کے بعد سر اٹھایا اور کہا کہ اے بشار، اللہ نے اس مومنہ کے حق میں ہماری دعا قبول کی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غلام آ گیا اور غلام آ کے کہتا ہے مولا اس مومنہ کو نجات مل گئی۔ کہا کہ بتا کیا ہوا؟ کہا کہ جب اس ضعیفہ کو شاہی دروازے پر لایا گیا تو ایک شاہی نکلا اور اس نے آ کے پوچھا اے ضعیفہ، تو نے ایسا کیا کام کیا، تو نے ایسا کیا کام کیا کہ تو اس حالت کو پہنچی کہ تجھے مارا بھی گیا اور قید خانے کے لیے لے آئے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے ٹھوکر لگی، میں نے کہا لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ الزہرا، آپ پر ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت۔ اب اس نے اپنی جیب میں سے ایک کیسہ نکالا جس میں 200 درہم تھے اور وہ اس بوڑھی کو پیش کرتے ہوئے کہا اے ضعیفہ، تو حاکم سے قیامت کے دن اس بات کا مواخذہ نہ کرنا اور اسے معاف کر دے اور یہ ہدیہ قبول کر۔ اس نے اس شاہی کو دیکھا اور 200 درہم نہ لیے اور وہ چلی گئی۔ بس یہاں تک بات سن لیے گا، وہ چلی گئی۔ اب امام ایک بار پھر اشکبار ہوئے اور آ کے فرماتے ہیں وہ مومنہ، اس نے وہ پیسے نہیں لیے، وہ 200 درہم نہیں لیے؟ کہا کہ نہیں مولا، اس نے 200 درہم نہیں لیے۔ امام کہتے ہیں وہ تو بڑی حاجت مند تھی، وہ تو بڑی حاجت مند تھی، وہ تو بڑی پریشان حال تھی۔ ایک دم آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کیسہ نکالا جس میں 7 مشکال سونا تھا، بشار کو دیا، بشار کو دیا، بشار جا جلدی سے اس مومنہ کے گھر پہ، اس مومنہ کے گھر پہ جلدی سے جا اور اسے میرا سلام کہے اور یہ اسے ہدیہ کر دے کہ تجھے امام نے ہدیہ بھیجا ہے۔ بشار جلدی سے آیا، دستک دی، وہ ضعیفہ گھر سے باہر نکلی، کہا کہ تجھے امام نے سلام کہا ہے۔ کہتی ہے بشار تجھے خدا کی قسم بتا واقعی میرے آقا نے مجھے سلام کہا؟ بشار کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں اے بی بی تجھے امام نے سلام کہا ہے۔ وہ مومنہ سجدے میں چلی گئی، سجدے سے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد کہتی ہے اے بشار تجھے پھر میں قسم دے کے پوچھتی ہوں واقعی میرے آقا نے مجھے سلام کہا کہ میں نے امام نے تجھے سلام کہا ہے۔ وہ پھر سجدے میں گئی، حتیٰ کہ اس طرح 3 بار اس عمل کو دہرایا، 3 بار اس عمل کو دہرایا
اور پھر میں نے وہ تو ہدیہ جو امام نے اس کے لیے بھیجا تھا میں نے اسے دیا. اب جب میں وہاں سے چلنے لگا تو اس مومنہ نے مجھ سے کہا اے بشار میرے آقا سے کہنا کہ میری مغفرت کے لیے دعا کرے. بس عزیزان گرامی مرتبہ مطلانہ مقصود صرف یہ ہے کہ ہمارے آئمہ وہ ہیں کہ جو ہماری غیبت میں بھی اپنی زمانے غیبت میں بھی ہم سے چاہے دور ہوں, ہم ان کی نگاہوں سے چاہے دور بظاہر ہوں, مگر وہ ہم سے واقف ہیں, ہمارے حال سے واقف ہیں, ہمارے دکھ سے واقف ہیں, ہماری تکلیف سے واقف ہیں, ہماری پریشانی سے واقف ہیں. بس عزیزان گرامی مرتبہ جب وہ ہمارے دکھ درد سے واقف ہیں تو ہم ان کے دکھ درد کو کیسے بھول جائیں, ہم اس مصیبت کو کیسے بھول جائیں کہ جسے زہرا کبھی نہ بھول پائی. قیامت تک سیدہ کے دل پر ایک داغ ہے. دیکھیں کچھ مصیبتیں پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں, انہیں وقت کے ساتھ بھول جایا جاتا ہے, مگر میری بیوی کو ایسی مصیبتیں ایسی پریشانیاں آئی ہیں کہ بیوی بروز محشر بھی نہیں بھولی. روایت میں ہے نا, آپ نے روایت سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بروز محشر کہ جب سیدہ آئیں گی تو اس حالت میں آئیں گی کہ ایک ہاتھ میں آپ کے عباس کے بازو ہیں, ایک ہاتھ میں علی اصغر کا کرتا ہے, ایک شانے پر حسن کا زہر آلود کرتا ہے اور دوسرے شانے پر حسین علیہ السلام کا تار تار خون آلود کرتا ہے, اور سر پر ایک امامہ ہے علی کا کہ جو 2 لخت ہو چکا ہے, جو ضرب سے زخمی ہے. اور اس وقت خدا تعالی آواز دے گا اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو. بس میں شاید بات بیان نہ کر سکوں, صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سائل نے پوچھا اے فرزند رسول آپ ہمیں یہ بتائیے, مردوں کو تو آنکھیں بند کرنے کا حکم سمجھ میں آتا ہے, مگر حکم میں یہ ہے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو, تو اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, تو عورتوں کو آنکھیں بند کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ کہا کہ حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ ہماری جن اس حالت میں آ رہی ہوگی کہ کوئی انسان اسے دیکھ نہ پائے گا. اس وقت بی بی ایک سوال کرے گی, عرش کا پایا پکڑ کے کہے گی اے پاک پروردگار میں اپنے لال کو دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے لال کو دیکھنا چاہتی ہوں, میں اپنے لال کو دیکھنا چاہتی ہوں. اس وقت محشر کے میدان کربلا سامنے آئے گا, اس انداز میں آئے گا. روایت کے اندر جملے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک بغیر سر کے ہوگا, ایک جانب عباس کا لاشا ہوگا کہ جس کے بازو کٹے ہوئے ہوں گے, ایک جانب ایک 18 برس کے جوان کا لاشا ہوگا. عزیزان گرامی مرتبہ, اور حسین علیہ السلام کا لاشا اس حالت میں ہوگا کہ آپ کی گود میں ایک 6 ماہ کا لاشا بھی ہوگا. اس وقت بی بی کہے گی اے خدا بندہ میں تجھ سے عدل چاہتی. بس عزیزان حسین یہ ایک ایسی مصیبت ہے کربلا کی کہ جسے بی بی بروز محشر بھی نہیں بھول پائی. ہاں کوئی کیسے بھول سکتا ہے ان لاشوں کو کہ جنہیں بے دردی سے قتل کیا گیا, کیسے بھولا جا سکتا ہے ان یتیموں کو کہ جن کے چہروں پر تماچوں کے نشان تھے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حافظ یا ناصر یا معین یا شافی یا قافی یا قادر یا کریم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم بجاه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأولاد المعصومين عليهم السلام. اے اللہ تجھے حق محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے خون مظلوم حسین کا واسطہ, اپنے شایع نشان ہماری دعا کو قبول فرما. اے اللہ تمام حاضرین جو یہاں موجود ہیں, جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے,
اے اللہ تمام مومنین مومنات کی حاجات کو پورا فرما، ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، خصوصاً ہماری صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے مرحومین کو جوان محمد و آل محمد میں جگہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ مرحوم فدا علی خان صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، انہیں قرب محمد و آل محمد عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو عالی سے عالی تر فرما۔ اے پاک پروردگار تمام مرحومین مرحومات پر رحم و کرم فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ ہم بے خطا کار بندے ہیں، ہم پر رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کے سبب ہم سے ناراض نہ ہو۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً اس کورونا کی بلا اور وبا کو ہم سے دور فرما۔ اے اللہ اس کورونا کی بلا اور وبا کو ہم سے دور فرما، ادارہ جعفریہ کو تا ظہور امام زمانہ قائم رکھ، اس کے بانیان معاونین مددگاران خدمت گزاران کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کا ظہور فرما، ہمیں لشکر ایمان میں شامل فرما، ہمارے ایمان کو ہم سے راضی رکھ۔ تمام مومنین مومنات کے لیے خصوصاً فدا علی خان صاحب کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔